الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ العقیدۃ الطحاویہ فی بیان عقیدۃ اہل سنت والجماعہ۔ امام الطحاوی رحمہ اللہ الحنفی سب سے پہلے توحید کے بارے میں عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہیں، جس کی تشریح امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے سلف صالحین کے مسلک کے اصول کے مطابق، یا کہہ لیں اہل الحدیث کے منہج کے مطابق، صحابہ و تابعین کے طریقے کے مطابق توحید کے اس بیان کی تشریح فرمائی ہے، اور اس میں سر فہرست فلاسفہ، صوفیہ اور اہل کلام متکلمین کا رد بھی ہے، کیونکہ توحید کے موضوع پر ان طبقات نے امت اسلامیہ کو گمراہ کیا ہے توحید کے نام پر، اور توحید ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اصل ہے، دعوت ہی توحید ہے۔ اگر اس دعوت کو تبدیل کر دیا جائے یا اس میں تحریف کر دی جائے تو وہ نتائج ہی نہیں حاصل کر پائے گا یہ مسلمان، جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے طور پر ذکر فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس امت کے ساتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، سر بلند رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اور ایمان جو ہے العلم قبل القول والعمل، ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور اس سے پہلے صحیح علم ہونا چاہیے۔ اگر اس صحیح علم میں ہی تحریف کر دی جائے تو ایمان کہاں سے بنے گا؟ جب ایمان میں کمزوری رہے گی یا خطا یا انحراف آ جائے گا تو وہ نتائج بھی یہ امت حاصل نہیں کر پائے گی، لاکھ زندگیاں گزار دیں محنت کر کر کے۔ تو خلاصہ کلام یہ تھا کہ جتنے بھی گروہ ہیں توحید میں گمراہ ہوئے ہیں، جتنے بھی اہل بدعت ہیں، ایک قسم کے لوگوں کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا کوئی مسلک نہیں بنایا اپنے آپ سے، جنہوں نے اسی مسلک کو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لگایا تھا، اس مسلک کو اپنا مسلک سمجھا، عقیدہ سمجھا، اسی کو اسلام سمجھا، اور اسی کی تلاش میں، اسی کے حصول میں لگے رہتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں توحید کے مسئلے میں ہی گمراہ ہو گئے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں نا، پہلا رکن ہے ایمان باللہ، دوسرا ہے ایمان بالملائکہ، آخری حد تک ایمان بالقدر۔ ایمان باللہ ایمان کا پہلا رکن ہے، اور ایمان باللہ کے اندر سب سے پہلے ایمان باللہ کے اندر 4 امور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو ماننا، توحید اسماء و صفات، تیسرا ہے توحید الوہیت یعنی توحید عبادت۔ جب جا کے ایمان باللہ مکمل ہوتا ہے، تو اس ایمان باللہ میں ہی فرقے بن گئے اور قبلے بدل گئے۔ وہ آیات جتنی بھی آیات ہیں
توحید عبادت کے بارے میں، اس توحید کے بارے میں جو انبیاء کرام نے اپنی دعوت کے طور پر پیش کی ہے، ان آیات کی تفسیر ہی بدل دی۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں کہتے ہیں فرق نہیں ہے، اور توحید ربوبیت سے ہی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، یہ توحید ربوبیت ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ جس بات میں اختلاف ہے وہ ہے توحید عبادت، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کس چیز میں لگے رہے؟ آثار قدیمہ کی خدائی میں، کہ جی نہیں، اللہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی خالق ہے۔ یہ تو ابو جہل سے پوچھ لے، وہ بھی بتا دے گا نہیں ہے کوئی خالق سوائے اس کے۔ پورے قرآن میں توحید نہیں سمجھ آئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ایمان ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، پھر قرآن سمجھ آیا۔ اور ان گمراہ فرقوں نے بھی یہی کیا، پہلے اپنا عقیدہ خراب کیا پھر قرآن کو پڑھا، اس خراب عقیدے کی تائید کرنے کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قدر بصیرت ہے کہ شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے انہیں دیکھ کر، یہ بصیرت کی دلیل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت اور ان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ شیطان اس قدر خبیث ہے کہ بندے کا، انسان کا دل جا کے سونگھتا ہے، دل سونگھتا ہے، دل تک پہنچ جاتا ہے۔ جن ہے، شیطان جن ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور کب کامیاب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ اس کا دل غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے جب بندہ غافل ہو جاتا ہے، شیطان اس حد تک جرأت کر لیتا ہے کہ دل کو جا کے سونگھ لیتا ہے اور پھر گھماتا ہے اسے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کس قدر ان کا دل مضبوط ہوگا کہ جس راستے پر عمر ہو، شیطان وہ راستہ چھوڑ دے، اس عمر کے دل کو کیسے سونگھ لے گا؟ مر جائے گا شیطان اگر سونگنے تک اسے اتنی پہنچ بھی ہو جائے اس کی، تو وہ سونگ کر ہی مر جائے گا عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں ابو بکر کے بعد جن کے بارے میں فرمایا تھا میرے بعد ان دو بندوں کی اقتداء کرنا، مطلب ایک ہوتا ہے اتباع، اقتداء مطلب اتباع ہوتی ہے کہ کوئی آپ پیچھے چل رہے ہیں نقشہ قدم پر، اور اقتداء میں یہ ہے کہ آپ نے آئیڈیل قدوہ، یعنی اس طرح پیروی کرنی ہے کہ جس طرح ایک آئیڈیل کی پیروی کرتے ہیں آپ کا ایک رہنما سمجھ کے پیروی کرنی ہے، آئیڈیل سمجھ کے۔ اقتدوا بالذین بعد ابا بکر و عمر، ابو بکر اور عمر۔ اور ان کی باتوں میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ انہوں نے یہی ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ اہل بدعت کے بارے میں، سنن دارمی میں ان کی یہ روایت موجود ہے جن کو میں سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کہ ان کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو اہل بدعت ہیں، اہل شبہات، گمراہ لوگ جو عقیدے میں گمراہ ہو گئے، اسلام کے کنسیپٹ میں گمراہ ہو چکے ہیں، اسلام کو اپنے ایک نظریے سے دیکھتے ہیں، یہ لوگ کیا کریں گے؟ قرآن سے اپنے شبہات کو، اپنے عقائد کو، نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔
کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بلیغ فصیح زبان میں ہے۔ تو کہنے لگے اس کا علاج بتایا، حل بتایا، علیکم بالسنن، تو تم سنتوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لازم پکڑ لو۔ فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، کیونکہ اصحاب الحدیث جو ہیں، اصحاب سنن یعنی وہ علماء جو حدیث کے علماء ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، یہ اللہ کی کتاب اللہ کہا ہے، یعنی اس میں قرآن بھی آ گیا اور حدیث بھی، پورا دین آ گیا، کہ یہ پورے دین کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ علم والے یہی لوگ ہیں۔ تو ایمان باللہ میں، توحید کے مسئلے میں جب لوگ گمراہ ہوئے تو حقیقت ہے کہ خیر القرون کے اہل الحدیث، خیر القرون کے اہل الحدیث نے ہی ثابت قدمی دکھائی اور اسلام کے صحیح عقیدے کا دفاع کیا اور اظہار کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلک اہل سنت کو مسلک اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ مسلک اہل سنت کو مسلک اہل حدیث اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اہل حدیث ان افراد کا نام ہے جو صحابہ کے بعد آئے تھے، جو صحابہ کے جانشین تھے، تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے فتنے کے وقت صحیح عقیدے کا اظہار کیا اور اس کا دفاع کیا، اور لوگوں کے لیے وہ ایک ستاروں کی مانند ہو گئے، کہ جس طرح صحرا میں کچھ لوگ قافلے جو راستہ بھٹک جاتے ہیں تو پھر ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرتے ہیں، تو اہل الحدیث جو ائمہ کرام ہیں رحمہم اللہ، وہ اس طرح ان کا مقام ہے کہ جب لوگ پریشان ہوئے کہ کہاں جائیں، تو پھر ان کو جو آسان رہنمائی تھی ان کے لیے وہ یہ تھی کہ دیکھو احمد بن حنبل، دیکھو مالک کہاں ہے، احمد بن حنبل کس طرف ہیں، آپ کدھر بھٹکے جا رہے ہو، احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ حدیث کو دیکھو کہ وہ عقیدہ کیا بیان کر رہے ہیں، آپ ان گمراہ لوگوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہل الحدیث ائمہ کرام کو ایک مشعل راہ بنا دیا ہے۔ امام کہتے اسی لیے ہیں، ان علماء کو امام کس لیے کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہمارا وہ رافضیوں والا عقیدہ نہیں ہے امامت کے بارے میں۔ ہاں، امام مطلب ایسا عالم جو درجہ اجتہاد تک پہنچ گیا اور عام لوگوں، دوسرے علماء اور طلباء اور عوام الناس کے لیے ایک آئیڈیل کا درجہ رکھتا ہے، کہ لوگ جب بھٹک جاتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ان علماء کو دیکھ کر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو کتنے دور تھے تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ کیونکہ ہر آدمی کا کام، ہر آدمی کے بس میں تو نہیں ہے کہ ہر وقت مناظروں کے میدان میں لگا رہے اور ہر مسئلے کی تحقیق میں مناظرہ کرتا رہے۔ ان علماء کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ متعین کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اہل علم، یہی وہ اہل علم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، یہ وہ علماء ہیں۔ تو اس آج تک اور اب آخر تک اہل سنت کے عقیدے کو مسلک اہل حدیث کہا جاتا رہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے، اہل حدیث کا مطلب میں آپ نہیں، وہ ائمہ کرام ہے، مطلب وہ مسلک جس پر وہ ائمہ کرام تھے، وہ ائمہ کرام، یعنی وہ مسلک جس پر ہم ہیں۔ ہم تو غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے؟ وہ ائمہ کرام جس مسلک پر تھے، جس مسلک اہل سنت پر تھے۔ اب دیکھو نا، آپ کے سامنے ہر گروہ، ہر بدعتی اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے۔ تو مطلب ہمارے لیے ائمہ حدیث، اب یہ بھی آسانی ہے،
امام احمد بن حنبل ہو یا دیگر ائمہ کرام ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اہل سنت نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے سوائے رافضی کے؟ اور اس کے بارے میں الحمدللہ اس قدر ہمارا بچہ، امت مسلمہ کا بچہ بھی اتنی بصیرت رکھتا ہے کہ وہ رافضیت میں اور اسلام میں فرق کرنا جانتا ہے، قادیانیت میں اور اسلام میں فرق کرنا جانتا ہے، کفر میں اور اسلام میں فرق کرنا جانتا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کفر اسلام میں فرق کر سکے، ورنہ مسلمان کیسا ہے؟ شرک اکبر میں اور توحید میں فرق کر سکے، شرک میں اور توحید میں، ورنہ مسلمان کیسا ہے پھر؟ یہی تو وہ علم جو اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ فقہ کا علم، فقہ کے لیے علماء ہیں، لیکن عقیدہ کا علم ہر مسلمان پر اس کا حصول فرض ہے۔ تو ان ائمہ کرام کے بارے میں امت آپس میں کتنی بھی اختلاف کر رہی ہو، لیکن الحمدللہ یہ بہت اطمینان کی بات ہے، کتنے فرقے کیوں نہ بن چکے ہوں، لیکن ان ائمہ کرام کے بارے میں دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اسلام کے علماء ائمہ ہیں، ائمۃ الہدیٰ ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ان کا مسلک بھی اپنا لو، ہماری یہ دعوت ہے، اور ہماری ان کے بعد آنے والے جتنے بھی علماء ہیں سب کی یہی دعوت ہے کہ صحابہ تابعین کا مسلک وہ ہے جو ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے اور دلیل سے بیان کیا ہے۔ اس مسلک کو، اس عقیدے کو مسلک اہل حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ ائمہ حدیث محدثین نے جو مسلک اہل سنت پیش کیا ہے وہ ہے مسلک اہل سنت، وہ ہے مسلک اہل حدیث۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اب وہ مسلک، وہ عقیدہ مسلک اہل حدیث اہل سنت بن ہی نہیں سکتا جو مسلک اہل حدیث نہ ہو۔ مسلک اہل حدیث کے بغیر مسلک اہل سنت نہیں بن سکتا، اور مسلک اہل حدیث کا مطلب ہے مسلک سلف صالحین، مسلک فلانی جماعت فلاں فرقہ، یہ نہیں فلاں تنظیم۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے مسلک اہل حدیث کو سمجھنا، یہ اسلام کی حدود کا دفاع ہے۔ اگر آپ اسلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام چاہتے ہیں، اس اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں جس کے پھیلنے سے مسلمانوں کے ایمان میں تازگی آتی ہے اور اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگتے ہیں، تو پھر آپ مسلک اہل حدیث کو سمجھیے اور فرقہ واریت اور حزبیت سے توبہ کیجیے۔ یعنی چاہے وہ نام مسلک اہل حدیث کے نام پر کوئی فرقہ واریت ہو یا مسلک اہل سنت کے نام پر فرقہ واریت ہو، گروہ بندی ہو، اس سے توبہ کیجیے اور اس اسلام کو اپنا مسلک بنائیے جو سلف صالحین کے دور میں تھا۔ یعنی مسلک اہل حدیث کا مطلب یہ فقہی اختلافات نہیں ہے کہ فلاں مسئلہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے کہ ناف کے اوپر رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ مسئلے یہ کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، یہ مسائل فقہا کے ہیں۔ جس کو سنت سمجھ آ جائے وہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سنت پر عمل کرے۔ آپ نے دیکھا کسی کو سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس کو بتا دیں، سمجھا دیں، اور جو مسلک کا درجہ چیز رکھتی ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدے میں سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں اہل بدعت نے انحراف کیا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے وہ انحراف اس بارڈر کی طرح ہے جس بارڈر پر جگہ جگہ سے مورچے ٹوٹ چکے ہوں۔ اہل سنت ائمہ نے، یعنی اہل الحدیث ائمہ کرام نے ان مورچوں کو بند کیا ہے جہاں سے دشمن نے مورچے کھوکھلے کیے تھے، اور ان مورچوں کو جب بند کیا، اس کتاب کا نام ہے، اس سبجیکٹ کا نام ہے اصول الدین، کتاب التوحید، اصول الدین، کتاب السنہ،
اس نام سے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ خاص طور پہ طلباء اور علماء اور جو بھی تھوڑا سا دین کا شعور رکھتا ہے یا چاہتا ہے کہ دین کا شعور حاصل کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے۔ تو تھوڑے وقت میں، شارٹ وقت میں آپ بہت زیادہ خدمت کر سکتے ہیں دین کی اور امت کی، قوم کی، کہ ان کو تھوڑے وقت میں شارٹ کٹ راستے سے آپ اپنی قوم کو کھائی سے نکال کر راستے پر لا سکتے ہیں، اس راستے پر جو غلبے کو جاتا ہے، جو عزت کو کی طرف جاتا ہے۔ اب کیا پھیلایا ہے ہمارے ملک کے صوفیوں نے کہ قرآن میں تو لفظ توحید ہی نہیں ہے، تم توحید کرتے پھرتے ہو۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 42 میں، وَغَالِبُ سُوَرِ الْقُرْآنِ مُتَضَمِّنَةٌ لِنَوْعِ التَّوْحِيدِ، بلکہ فرماتے ہیں فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي التَّوْحِيدِ، قرآن سارے کا سارا ہی توحید میں ہے۔ اس کی تفصیل بتاتے ہیں فَإِنَّ الْقُرْآنَ إِمَّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، قرآن میں جب آپ تلاوت کریں گے، شروع سے پڑھنا شروع کر دیں، فرماتے ہیں کہ قرآن میں آپ کو ہر جگہ توحید ملے گی، ہر آیت کا لنک توحید سے ہے۔ وہ کس طرح؟ اس کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، ان کا ذکر آپ کو ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ تو جہاں بھی آپ کو یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے زمین پر جو کچھ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اور یہاں اللہ کا فعل ذکر ہوا۔ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ذکر ہوئے۔ فرماتے ہیں یہی تو ہے، یہی وہ توحید ہے جس کو توحید علمی خبری کہا جاتا ہے۔ مطلب اس میں توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، دو قسم کی توحید ہے۔ اسماء و صفات کی توحید، کیونکہ اسماء و صفات کی توحید اہم مسئلہ ہے جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی معرفت ہی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سے بندے کے اعمال میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کی معرفت سے ہی بندے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ کی معرفت سے ہی زمین پر فساد ختم ہوتا ہے، کیونکہ فساد کون کرتا ہے؟ وہ تو ہم ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، حتیٰ کہ خشکی اور تری سمندر کی تہ تک بھی فساد پہنچ جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر بھی فساد ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگوں کے اعمال درست کرنے کے لیے ہی انبیاء کرام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ فرماتے ہیں وَإِمَّا دَعْوَةٌ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، آپ قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو اللہ کے اسماء و صفات اور افعال کے علاوہ آپ کو ایسی آیات ملیں گی جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، اور شرک سے وَخَلْعِ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِهِ، اپنے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت ہو رہی ہے اس کے انکار، اس کو چھوڑ دینے کی دعوت دی جا رہی ہے قرآن میں۔ تو شیخ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ التَّوْحِيدُ الْإِرَادِي الطَّلَبِ، یہ توحید ارادی طلبی ہے جس میں بات ہو رہی ہے اپنے اخلاص نیت کی اور
طلب بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا طلب کر رہے ہیں، آپ کو کس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ لیکن عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ عبادت میں معمولی سا بھی شرک مت کرو۔ جب تک شرک سے پاک نہیں کرو گے اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو، تو یہ آپ کے سارے اعمال غارت ہیں، باطل ہیں، بیکار ہیں، سب کوئی عبادت نہیں کہلائے گی۔ عبادت تباہ ہے۔ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک توحید نہیں۔ جو ہی توحید آتی ہے بندے کا ہر عمل عبادت سے جڑ جاتا ہے، بندے کی زندگی پوری عبادت بن جاتی ہے توحید سے۔ ایسے ہی تو نہیں، توحید کی فضیلت آپ نے سنی ہوگی، پہلے کتاب و توحید میں پڑھی کہ جس قدر توحید بندے کی کامل ہوتی چلی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ توحید خالص ہو جاتی ہے، یعنی ریاکاری تک کی حد تک بھی شرک نکل جاتا ہے بندے کے اعمال سے۔ تو جب اس مقام تک بندہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرما دیتے ہیں کہ زمین بھر کے گناہ کو لیا چاہے، اگر میرے ساتھ ملاقات جب تیری ہو تو معمولی سا بھی شرک نہ ہو تیرے نام اعمال میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اسی طرح زمین بھر کے مغفرت کر دوں گا تیری میں۔ یہ اس بندے کے لیے ہے خاص، صرف یہ خاص پیکج ہے جس نے توحید خالص کے مقام کو پا لیا ہے۔ ورنہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو توحید کی فضیلت سے محروم رہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ۔ توحید ایسا عمل ہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ مسلمان، توحید ایک ایسا خزانہ ہے، ایسا عمل ہے جس کی فضیلت سے محروم نہیں رہتا بندہ، چاہے صدیاں جہنم میں گزر گئیں، عذاب بھگتتا رہا، لیکن ایک دن اسی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ پھر وہاں جب کافر جب دیکھیں گے کہ مسلمان اس کو جہنم سے صدیاں پڑا رہا جہنم میں، اللہ تعالیٰ پھر بھی نہیں اس کو نعوذ باللہ بھولا، پھر بھی اس کی توحید کا لحاظ کیا، اس کے مسلمان ہونے کا لحاظ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نکال دیا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری طرح کا ہی ہے، اس وقت افسوس کریں گے، خواہش کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس نے توحید کو کم از کم سمجھ لیا، شرک کو چھوڑ دیے، شرک اکبر کو، مسلمان ہو گیا، بس مسلمان ہو گیا۔ مطلب توحید کو اس نے قبول کر لیا جو اسلام کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ دعوت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے کلام ملے گا، اللہ کا کلام، کسی بندے کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بذات خود دعوت دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے اپنے رب کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے اجتماعات میں، بازاروں میں، ہر جگہ صرف ایک ہی بات کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کامیابی کیا تھی کہ ایک وقت آئے گا، یہ دنیا عارضی ہے، ایک وقت آئے گا ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے، تمہارا نام اہل جنت میں تو آ جائے گا۔ یہی بات کی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے سامنے یہ حجت تو پیش کر سکوں کہ میرا چچا لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہے، توحید مان چکا ہے، توحید کا اظہار کر چکا ہے۔ اب دیکھیں ایمان کے لیے شرط ہے، ایمان کے لیے 3 چیزیں، شرط نہیں، یہ مجھ سے لفظ غلط نکل گیا منہ سے، ایمان کے لیے شرط نہیں، ایمان کی تعریف میں شامل ہے، کیونکہ یہ شرط کہنا یہ گمراہی ہے۔ 3 چیزیں ایمان کے ارکان ہیں، ایمان ہیں، وہ کیا ہے؟ دل کا اقرار،
دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور عمل سے اس کا ثبوت پیش کرنا. عمل سے، عملی ثبوت کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ دل نے ایک تصدیق کی اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. جی بہت سارے لوگوں نے کی، بلکہ بہت سارے لوگوں کی دل کی تصدیق کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، لیکن وہ مسلمان پھر بھی نہیں قرار پائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قرآن کو، اس اسلام کو اس طرح جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں. اللہ نے مانا ان کا ایمان، ان کی تصدیق ان کے کام نہیں آئی، کیونکہ زبان سے انہوں نے زبان سے اظہار نہیں کیا، اقرار نہیں کیا اور عملی ثبوت نہیں دیا. جو دل ان کا تصدیق کر رہا ہے جس بات کی، اس کی مخالفت کی ہے زبان سے بھی اور عملی طور پر بھی. دیکھیں نا، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے مدینہ کے اندر، سب لوگ ملنے آئے، دیکھنے آئے، سب لوگ نبوت کی نشانیاں دیکھ رہے تھے، اور کوئی تو وہیں کھڑا کھڑا کلمے پڑھ رہا تھا، کوئی بعد میں آ کر گھر مشورہ کیا پھر کلمہ پڑھا. ایک صحابیہ ہیں، وہ چھوٹی بچی تھیں، ابھی وہ چھوٹی بچی تھی، اہل کتاب میں سے تھیں. ان کے چچا اور ان کے والد یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. وہ بتاتی ہیں کہ میرا والد صاحب اور میرے چچا دونوں گئے، میں چھوٹی تھی، میں کھیل رہی تھی وہاں، میں ان کی باتیں سن رہی تھی. جب واپس آئے تو آپس میں کہہ رہے تھے ہاں بتاؤ یہ وہی ہے؟ تو دوسرا کہنے لگا ہاں وہی تو ہے، تو وہی جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، جس کا ہم عربوں کو دھمکی دیا کرتے تھے، ایک رسول آنے والا ہے، بس اس کے ساتھ مل کے ہم تمہیں سیدھا کریں گے. ان کو تکلیف یہ ہو گئی کہ وہ نبی پھر ہم میں سے کیوں نہیں آیا، وہ بنی اسماعیل میں سے، عربوں میں سے ہی آ گیا. تو اب مشورہ کر رہے ہیں، پہلے پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. دونوں اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں ہے. تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب دونوں کا فیصلہ یہ ہوا ہے، اتفاق اس بات پر ہوا کہ دشمنی کرنی ہے، کیونکہ ہم میں سے نہیں ہے. علم ان کا کیا کہہ رہا ہے کہ وہی ہے، دل مان رہا ہے وہی ہے، لیکن زبان سے اور عملی طور پر انہوں نے مخالفت کی. قرآن میں ذکر ہے ایمان کے لیے کیا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور عملی ثبوت بیک وقت، تینوں چیزیں. اب ادھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کذاب ہیں. وہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی ان کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کر دیا، لیکن دل سے وہ نہیں مانتے تھے. اب عملی طور پر کیا دکھا رہے تھے؟ عملی طور پر بھی کیا؟ نماز روزہ ہر وقت مسلمان بن کے دکھایا انہوں نے، عملی طور پر بھی، اور زبان سے بھی کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اندر کیا تھا؟ دل کی تصدیق نہیں تھی. خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو توحید ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اسی لیے اس کی پہلی شرط یہ کہ اس کا علم ہونا چاہیے. آپ جو گواہی دے رہے ہیں آپ کو پتہ تو ہو کس بات کی گواہی دے رہے ہیں. کون سی ایسی عدالت ہے دنیا میں جہاں ایسے بندے کی گواہی قبول ہو جس کو یہی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ پڑھنا کام نہیں آئے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا جب سے ہوش سنبھالی ہے مرتے وقت تک انہیں یہی نہیں پتا تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ اسلام ہے کیا. چلو آپ کو عربی نہیں آتی، ضروری نہیں کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کی عربی آتی ہو، یہ بھی ضروری نہیں. آپ کو یہ تو پتا ہو کہ اسلام کیا ہے، لا الہ الا اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے وہ کیا تھی، شرک اور توحید میں فرق کا یہ پتہ تو ہو.
یہاں تو بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ تو یہ ہے اللہ ہی ایک ہے، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، وہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں۔ بھئی یہ کون سے مذہب میں کہتے ہیں کہ دو ہیں اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو بتائیں کہ میں ایک ہوں ذات میں۔ یعنی دنیا میں کون سا ایسا گمراہ مذہب تھا جس میں اللہ کو دو مانتے تھے؟ خاص طور پہ مشرکین عرب، وہ تو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جانتے تھے، اولاد ہیں، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ملت ابراہیمی سے نکل گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو قرآن میں یہ دعوت ہے، اور اس دعوت کو توحید ارادی الطلبی، ارادہ کا تعلق ہے دل سے، طلب کا تعلق ہے آپ کے اعمال سے، کہ طلب کے اندر طلب جو ہے اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ طلب کے اندر دو چیزیں، امر اور نہی۔ امر اور نہی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا، ایک چیز سے منع کیا، یہ دونوں طلب میں آتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لوگوں کو، انسانوں کو، اور اس سے بڑا حکم کوئی نہیں ہے۔ حکم تو بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ سارے حکموں میں جو سب سے بڑھ کر حکم ہے وہ کون سا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ عبادت کا، توحید عبادت کا، کہ اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرو، اس سے بڑا حکم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جہاد کا حکم بھی اس سے بڑا نہیں ہے، حتیٰ کہ روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی حکم اس سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر، توحید کے بغیر نہ جہاد قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ خیرات قبول ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حرام کاموں سے منع کیا ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا وہ کون سا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، شرک جو ہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم کی اقسام ہیں۔ سب سے ظلم بندہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ مارتا ہے، کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا تھا، ان اعمال میں کسی اور کو شریک بنا رہا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنا یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ چھوٹا ظلم ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے اور وہ بڑا ظلم ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ، یہ جو ہم بات پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا، یہ کسی مرجی نے پھیلائی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سواری کر رہے تھے۔ آپ کا تواضع دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بھی سواری کی، گھوڑے پر بھی سواری کی، آپ نے گدھے پر بھی سواری کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں تربیت ہے، حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، دونوں جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اب سنیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، وہ حق ہے کیا یہ تو بتائیے۔ جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، اس سے یہ پوچھیے اللہ کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کے اندر ایک ادب تھا، وہ ہمارے جیسے تو 10 جواب دیتے ہیں، وقت نہیں دیتے، اپنے ٹیچر کو وقت نہیں دیتے کہ کچھ سمجھا ہی دے ان کو۔ ٹیچر آتا ہے نا دینے کے لیے کچھ، اور اسٹوڈنٹ آتا ہے لینے کے لیے، تو وہ بھول جاتا ہے اپنی کرسی پر بیٹھ کر، یہ بھول جاتا ہے کہ میں کچھ لینے آیا ہوں، وہ اپنے استاد کو دینا شروع کر دیتا ہے۔
صحابہ کرام بہت باادب شاگرد ہے، اس دنیا میں ان جیسا کوئی باادب شاگرد نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بڑے بڑے علماء ہونے، بڑے فصحاء ادبا، پوری عرب کے مانے تانے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے تھے، کہتے کیا کرتے تھے؟ فوراً ایک ہی جواب دیتے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ ہمیں ملے اب اور۔ اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا تمہیں پتہ ہے کون سا شہر ہے؟ صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتہ ہے۔ سب کو پتہ تھا کہ مکہ ہے، لیکن صحابہ انتظار کر رہے تھے، کیا پتہ مکہ کا نام بدلنا ہو اللہ کے نبی نے، تو ہم ایسے ہی مکہ کہہ دیں۔ مہینے کا پوچھا، دن کا پوچھا، ہر سوال کے جواب میں صحابہ کی بصیرت دیکھیے، کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ ادب ہے کہ جب آپ اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس بیٹھے ہوں تو کبھی بھی اپنے ملفوظات کا اظہار مت کیجیے، ہاں، بلکہ کوشش کیجیے کہ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیے جو بھی وقت آپ کو ملا ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، کہ اس کی عبادت کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ عبادت تو ساری دنیا کر رہی ہے، کوئی بھی آپ کو مذہب نہیں ملے گا جس میں عبادت کا رجحان نہ ہو، بلکہ زور و شور ہوتا ہے عبادت۔ آپ کو دیکھیں ہندو مذہب میں چلے جائیں، صبح سے شام تک ہر وقت عبادت کرتے ہیں، کسی بھی مذہب میں چلے جائیں تو نبی انبیاء کرام ان لوگوں کو ایک نسخہ دینے آئے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، تمہارے اندر عبادت کا بڑا جذبہ ہے، تم عبادتیں بہت کر رہے ہو، بہت اعمال کر رہے ہو، یہ سارے ضائع ہو رہے ہیں، توحید کے بغیر کوئی عمل عبادت نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ اپنے ساتھ شرک کو، اپنے ساتھ شرک کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے اس کو معاف کر دے گا، لیکن لِمَن یشاء، جس کو چاہے گا وہ اس کی مرضی، وہ اسی کو پتا کس کو معاف کرنا ہے، کس کے لیے شفاعت کی اجازت کا پروانہ جاری کریں گے، کس کے لیے نہیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے توحید کا جس پر جو ذمہ داری ہے علماء کی، خاص طور پہ نبی کا کام یہ ہے نا، تو نبی کے وارث بھی یہی کریں گے، یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ اب نظر دوڑائیے اپنے ارد گرد، کتنی توحید کا پتہ چلا ہے، کتنی توحید پہ کتابیں چھپ گئی ہیں، یہاں بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ اردو بازار میں جائیے، کسی بھی مسلک میں جو انہوں نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں وہ صرف جمع کر لیجئے۔ اہل حدیث کے علاوہ تو سب میں آپ کو ایک ہی مسئلہ ملے گا، فلسفہ، منطق اور لا یعنی اس بات پر زور زیادہ لگا رہے ہیں جس بات پر جھگڑا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ تلاش کیجئے اہل حدیثوں کی کتابیں کہ توحید پر کتنی لکھی ہیں۔ آپ کو اہل حدیثوں کی کتابیں اور مسائل پر ٹرک بھر لیں آپ، اور توحید پر آپ جیب میں ڈال سکتے ہیں کتابیں۔ توحید پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ ایک شاپر میں اٹھا کر لا سکتے ہیں گھر، اور اس کے بعد کیونکہ اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں ہے، متاثر ہیں، اہل بدعت سے متاثر ہیں ہم، کہ وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے تو ہم تو یہاں رہ جائیں گے۔ فکر لگی ہوئی ہے کبھی کوئی وہاں جا کے نہ بیٹھ جائے کرسی پر، کہ کون نہ بیٹھ جائے، وہ ساتھ مسجد والے، یہ فلاں ڈر لگا ہوا ہے۔ اور بھائی یہ اصول ہے، آپ نے عقیدہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کرسی پر کوئی نہیں بیٹھتا، اللہ تعالیٰ بٹھاتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں
پہلی بات یہ کہ ہمیں کرسی کا راستہ اپنانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ کرسی کی طلب جس کے اندر بھی دیکھی گئی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کبھی بھی گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں دیا جائے گا، اس کو لا نستعملو، ہم کبھی بھی ایسے بندے کو استعمال نہیں کریں گے خدمت میں جو خود طلب کرتا ہے عہدہ۔ گورنری کے لیے ایک صحابی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار نے ان کو ساتھ لیا کہ چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس لیے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے بارے میں ابھی فتح ہوا تھا نیا نیا، تو مجھے گورنر ہی بنا دے، الا تستعملون، یعنی اس نے مطلقاً سوال کیا آپ ہمیں کوئی مطلب گورنر نہیں بنا دیتے کہیں، عامل کہتے ہیں گورنر کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا لا نستعملو، جو سوال کرتا ہے گورنر بننے کا یا کوئی بھی بڑا عہدہ اسے کبھی بھی عہدہ نہیں دیں گے۔ اور ابو موسیٰ اشعری جس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، ان کو فوراً بولا جاؤ چلو یمن، اسی وقت ان کے جو نا اپائنٹمنٹ کر دی، چلو جاؤ یمن جاؤ، آپ وہاں گورنر بنا کے بھیج دیا، جن کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو راستہ ہے، یعنی نبی کے وارثوں کا راستہ، وہ یہ ہے دعوت، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، اور توحید ہو یا کوئی بھی دین کے مسئلے میں کہیں بھی انحراف پیدا ہو چکا ہے، اس سے لوگوں کو نکالنا، سیدھے راستے کی طرف لانا، صحیح علم لوگوں تک پہنچانا، اسلام کا شعور پیدا کرنا، صحیح اسلام کے تصور میں جو خرابیاں آ چکی ہیں لوگوں کے نظریات میں، اس کو دور کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہی علم ہے، صحیح دین کا علم ہے یہ، کہ اسلام کے بارے میں جو بھی گمراہیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو علم چاہیے اس کی تلاش کریں، تاکہ آپ کو اسلام کا وہ روپ نظر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے، اور اسلام صاف شفاف نظر آئے۔ اور یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں صاف ستھرے مسلک پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس میں رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو اس میں پریشانی کس بات کی ہے؟ ساری خرابیاں ادھر ہیں، ہمارے اندر ہیں۔ ہم فتنہ چاہتے ہیں، ہم دنیا چاہتے ہیں، ہم دین چاہتے ہوں تو ہمیں دین مل جائے، ہم دین چاہتے نہیں ہیں نا، صحیح منہج نہیں چاہتے ہم۔ اگر صحیح منہج چاہتے ہیں تو تھوڑے سے آگے چل کر کہتے ہیں نہیں یار تھوڑی سی اپنی بھی منمانی ہونی چاہیے۔ میں نے بڑے بزرگ ٹائپ لوگوں سے یہ بات سنی ہے، اور چھوڑو یار تھوڑی سی تو تھوڑی لچک ہونی چاہیے بیچ میں، ہے نہیں؟ اور پھر اگر انہیں کہیں کہ آپ یہ لچک، یہ تھوڑی سی جو راستہ ڈھونڈ رہے ہیں گمراہی کے لیے، اس کو بند کریں، وہ کہتے ہیں شدت، وہ الٹا شدت کا تانا دیتے ہیں، آپ شدت پسند ہیں آپ، یعنی شدت، اس کی میں شدت پسندی کہاں سے آ گئی کہ ہم کہیں کہ اس اسلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی نظریات اضافی پیدا ہوئے ہیں ان کو بدعت کے درجے میں رکھیں اور ٹوکری میں پھینک دیں۔ اس میں کون سی شدت آ گئی؟ رحمت للعالمین کا جو کی تعلیمات ہے اس میں شدت ہے۔ شدت تو جب ہم کہیں کہ میری مانو، اس میں شدت، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہماری اپنی سوچ ناقص سوچ، اس سے ہم نظام خراب کر کے رکھ دیں گے۔ اگر ہم اپنی سوچ کا اسلام پیش کریں گے اس سے تباہی پھیلے گی، کہیں بھی اصلاح نہیں ہوگی، اور اصلاح اسی تعلیم میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیم ہے۔ اس لیے ہم
ہم اس اسلام کو سلفیت کہتے ہیں، کیونکہ وہ سلف صالحین نے اس اسلام کو قبول کیا ہے، اس اسلام پر تھے سلف صالحین۔ تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن فالقرآن کلہ فی التوحید، قرآن سارے کا سارا ہی توحید کے بارے میں، وحقوقہ وجزائہ، یا تو آپ کو قرآن میں اللہ کی معرفت کی باتیں ملیں گی، اللہ کے افعال، اللہ کے اسماء و صفات، یا پھر قرآن میں اللہ نے جو دعوت دی ہے عبادت کی، توحید کی، وہ ملے گی، اور شرک سے منع کیا وہ ملے گی آپ کو تعلیمات قرآن میں، یا پھر آپ کو کچھ واقعات ملیں گے قرآن میں، خبر عن اہل الشرک، وہ واقعات جو ہیں وہ اہل شرک کے بارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں کس طرح عذاب چکھایا جب انہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور دشمنی پر اتر آئے اور فساد مچایا۔ فساد کیا ہے کہ جب کوئی نبی اصلاح کی بات کرے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور اس کے ساتھ اس کی دعوت سے لوگوں کو متنفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجے اصلاح کے لیے اور اس اصلاح میں رکاوٹ بننا، یہ سب سے بڑا فساد ہے، اور اس رسول کی دعوت کو عام کرنا یہ پوری دنیا کے لیے اصلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو عذاب چکھایا ہے اس کے چیدہ چیدہ واقعات قرآن میں ہیں، یعنی قرآن میں جو کفار کے بارے میں آیات ہیں اس کے اندر جو بنیادی مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دعوت توحید کو قبول نہیں کیا اور ان کے شرک کی وجہ سے ان پر عذاب آئے ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس طرح کی آیات کو؟ ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کی جزا بتائی گئی ہے، ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جنہوں نے توحید سے انحراف اختیار کیا ہے، توحید کی مخالفت کی ہے، وہ توحید جو نبی لے کر آئے، اور وہ کون سی توحید ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یا پھر آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مدد کی کیسے، اور نبیوں کے ماننے والوں کی، یعنی نبی اہل توحید کی کس طرح مدد فرمائی۔ اصحاب کہف کو دیکھ لیں، اصحاب کہف انبیاء تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے دور کے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کی توحید کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ پڑ گیا، انہوں نے جا کر غار میں پناہ لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سے اوپر ان کو زندہ بھی رکھا اور سلائے بھی رکھا، ان کو کیسے بچایا۔ اور پھر یعنی مرکزی جو بات ہے وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کو کیسے ان کی مدد کی۔ وہ چھوٹا سا بچہ، ایک بچہ پوری سلطنت میں، بادشاہ بھی فیل ہو گیا اس کے سامنے، اس کی فوجیں بھی ناکام ہو گئی، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ایک بچہ تھا، توحید پر تھا۔ وہاں بھی توحید کا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے موحد لوگوں کو، جو لوگ اللہ کے نبی کی دعوت کو بالکل اسی طرح تسلیم کر لیتے جس طرح وہ دعوت رسول نے بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اکیلے کو بھی کیسے غالب کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کتنی ہی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بڑے بڑے لشکروں پر غالب آئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی کہ انہوں نے توحید پر ثابت قدمی دکھائی۔ ان کے ساتھ جو مخالفت تھی، ان کی دنیا کی کوئی جنگ نہیں تھی، کرسی کی کوئی جنگ نہیں تھی، ان کی جنگ تھی انہوں نے توحید کو قبول کیا، لوگوں نے ان کو توحید سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، چھوٹی سی بستی مدینہ، کتنا بڑا لشکر تھا، ابھی تو کوئی نئی سٹیٹ تھی، ساری دنیا کا کفر جمع ہو کر آ گیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
क़ालू हादा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु। मोमिन अहले ईमान ने देखा लश्करों के लश्कर आ चुके हैं, खंदक खोदी गई जहां, और अहले ईमान, फिर ये तौहीद जो है ऐसी है कि अल्लाह ताला इन अहले ईमान को, अहले तौहीद को, चाहे वो अकेले हों, चाहे वो वसाइल भी उनके पास कम हों, उनके दिल को भी मजबूत करता है अल्लाह ताला। ये तौहीद के अंदर ऐसी तासीर है कि उसको किसी और के हौसलों की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने जो है झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये ईमान ऐसी सलाहियत पैदा करता है बंदे के अंदर। सहाबा किराम उस वक्त कह रहे थे जब मौत सामने नज़र आ रही थी, यानी मीडिया की ज़ुबान पर हम कह सकते हैं कि बस आने वाले किसी भी लम्हे ये सफ़े हस्ती से मिट सकते हैं। हाँ, ऐसे हालात में, बल्कि अल्लाह ताला ने वो हालात का मंजर पेश किया कुरान में, वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, हिला कर रख दिए गए। बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, कलेजे मुंह को आ रहे थे। ये तो इंसानी फितरत है ना, खौफ तो आता है ना, जब कितना ही बड़ा मोमिन क्यों ना हो, मुवाहिद क्यों ना हो। हत्ता के नबियों के बारे में अल्लाह ताला ने, यानी उनके जो ऊपर जो आजमाइशें आई, जिक्र किया अल्लाह ताला ने, हत्ता के नबियों पर ऐसी आजमाइशें आई हैं कि वो कह बैठे कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। ये अल्लाह यानी इस कदर हिला कर रख दिया गया। और साबित कदमी देखिए, कह रहे हादा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, ये वो वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया था। व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। क्या चीज़ सच कहा, क्या नजर आया आपको क्या समझ आया इसमें? कि सहाबा सामने देख रहे दुश्मनों के लश्कर, और उधर से जो जिनके साथ मुआहदा था यहूदियों के साथ, एक बॉर्डर यहूदियों के हाथ में था, यानी उनके साथ मुआहदा, वो भी गद्दारी कर रहे थे उस वक्त। उधर भी गद्दार, साथ में भी गद्दार, जिसके साथ मुआहदा था, जो अपना इत्तेहादी था, उसने भी देखा कि आने वाले लम्हों में सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे, तो कौन हमारा मुहासबा करेगा। उन्होंने भी गद्दारी की। अब देखो उनकी गद्दारी, यहूदियों ने एक तरफ से, जो एक साइड थी उस तरफ सहाबा किराम की खवातीन थी, जिस तरफ यहूदियों की तरफ से यह था कि इस तरफ तो हमारे इत्तेहादी हैं, यहां से तो कोई खतरा नहीं हो सकता, उस तरफ औरतें थी। तो उस खतरे को सिर्फ एक खातून की हिम्मत ने पसपा कर दिया। एक खातून की हिम्मत ने, जब तौहीद होती है ना, अल्लाह ताला इस तरह काम लेता है। एक खातून की हिम्मत से वो ऐसे पसपा हुआ, वो हमला बड़ा खतरनाक था। अगर उस तरफ से हमला हो जाता, उस वहां से गद्दारी हो जाती, कामयाब हो जाते, तो बस अपने वहीं खड़े खड़े एक किस्म के अपने घरों में ही शिकस्त हो जाती। और उधर से खातून थी और एक कमजोर से सहाबी से जिस्मानी तौर पर। और सहाबी क्या कह रहे हैं, सहाबा क्या कह रहे हैं, और कि यही अल्लाह का वादा है और ये सच्चा वादा है। क्या मतलब, जब खंदक खोद रहे थे उस वक्त हालत ये थी कि खाने के लिए कुछ नहीं था और हिम्मत नहीं हो रही थी पत्थर तोड़ने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, जिस हम समझते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि कोई जिस तरह कोई पीर साहब की शक्ल में होना, औज़ुबिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जर्नैल की शक्ल में भी थे, हाकिम वक्त भी थे, एक दाई भी थे, एक अल्लाह के दाई भी थे, अल्लाह के दीन के दाई भी थे। और सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ताकत पकड़ते थे, इतना हौसला मिलता था सहाबा को। आपने देखा नहीं, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, सहाबा के हौसले किस तरह टूट गए थे। वो बहादुर शख्स उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चों की तरह हौसला पस्त करके बैठ गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोट मारी पत्थर को, आग के शोले निकले, पत्थर चूरा चूरा हो गया।
اور فرمائے ان شعلوں میں مجھے قیصر و کسریٰ کے خزانے دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ منافق کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے جس طرح آج جو منافق لوگ، لبرل قسم کے لوگ جو ہیں مذاق اڑاتے ہیں دین کے احکام کا، مذاق اڑا رہے تھے، یہ کچھ نہیں ہے، ہم تو ابھی زندہ بچیں گے تو پتہ چلے گا۔ یعنی ان کو موت کا یقین ہو رہا تھا، اور صحابہ کو یقین ہو رہا تھا کہ قیصر و کسریٰ تک پہنچیں گے ہم، جبکہ قضائے حاجت کے لیے نہیں نکل سکتے تھے، اس قدر حالات تنگ ہو چکے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور ایمان کون سا ایمان تھا؟ وہ توحید کا ایمان، وہ ایمان جو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، وہ عقیدہ، یہ دعوت ہے ہماری کہ اس عقیدے کو ہم سکھانا چاہتے ہیں اپنی امت کو، کہ اپنی امت کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس عقیدے کی طرف آ جاؤ جس عقیدے کی وجہ سے عین موقع پر پھر بندہ کہتا ہے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ بندے کو وہ مستقبل ابھی بھی ہمارے پاس سامنے موجود ہے وعدہ اللہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ زوالی الارض، پوری زمین میرے سامنے سمیٹ کر مجھے دکھائی ہے، جہاں کہیں بھی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج چاند طلوع ہوتا ہے، مجھے ساری چپا چپا زمین کا دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ سیبلغ ملک امتی ما بلغ اللیل والنہار، میری امت کی بادشاہت، یہ نہیں کہا کہ میرا دین تو پہلے ہی پہنچ گیا سب جگہ، میری امت اس قوم کی بادشاہت لیٹر میں نہیں ہوتی ہے، بادشاہ فوجوں کے ساتھ تلواریں پہنچیں گی، میری امت کی بادشاہت کہا ہے، یعنی مطلب میری امت کی تلواریں پہنچیں گی جہاں سورج چاند نکلتا ہے، جہاں بھی، چاہے وہ گھر کسی بڑے شہر میں، نیو یارک جیسے شہر میں ہے، یا کسی افریقہ کے جنگل میں جانوروں کے بالوں سے خیمہ بنایا ہوا ہے، ہر گھر میں، ہر خیمے میں دین پہنچے گا، جس طرح جزیرۃ العرب میں دین پھیلا اور ہر گھر میں داخل ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہر گھر میں دین داخل ہوا، ایک بھائی مسلمان، ایک بھائی مشرک، جو مسلمان تھا وہ عزت ملی اس کو، جو غیر مشرک رہا وہ ذلیل ہوا۔ اسی طرح یہ وقت، یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، سنایا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اب ایمان عقیدہ ہوگا تو ہم کہیں گے صدق اللہ ورسولہ، عقیدہ نہیں ہوگا تو کہیں گے نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ایک دکان پر میں کھڑا، یہ 9/11 کے کچھ دنوں کے بعد، 9/11 کے دن تھے، ایک نوجوان ہٹا کٹا نکر پہنی ہوئی، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، اور وہ جس طرح یورپین نہیں باہر شام کو پھرتے ہیں، وہ اس طرح ہینڈ فری لگائی ہوئی، یہی کی بات ہے۔ ایک بک سینٹر پر وہ اپنے گپ شپ لگا رہے، وہ کہہ رہے یار اب یہ فضول باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ مولویوں کی باتیں نہیں کر رہا تھا، وہ ہماری پاکستانی نظریے پر، پاکستان کے نظریے پر بات کر رہا تھا کہ یہ چھوڑ دیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس ایٹمی میزائل ہے، یہ اس طرح کی تیاریاں کرنا چھوڑ دیں، ہمیں سب کچھ امریکہ کو دے دینا چاہیے بھائی، اب کچھ نہیں ہے، اب امریکہ ہے ساری، اب مستقبل امریکہ کا ہے۔ وہ منہ سے وہ ایک آئیڈیالوجی پیش کر رہا تھا اپنی، جس میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ فضول باتیں ہیں کہ ہم بھی کبھی سر اٹھا سکتے ہیں، اب تو ہمیں امریکہ کی غلام، ہمیں خود امریکہ کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ لے لیں سب کچھ، آپ ہی سنبھال لیں، اب ہم آپ کے ایک شہری ہیں، جس طرح مرضی، بس ہمیں آپ زندہ رہنے کے لیے، عیاشی کے لیے ہمیں بس ہمارے لیے راستے کھول دیں، باقی سب کچھ لے جائیں۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، اس قوم کا نوجوان، وجہ کیا ہے؟ اور وہ اس قوم کے نوجوان تھے، وہ صحابہ تھے، نوجوان تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ صدق اللہ ورسول۔ تو اگر آپ اس قوم کا نوجوان، اس کی حالت یہ ہے کہ دشمن کی تھوڑی سی اس کی چہل پہل دیکھ کر وہ کہہ دیتا، یہ نظریہ بنا لیتا ہے کہ بس ہمیں سب کچھ حوالے کر دینا چاہیے، تو اس نبی کا جب یہ وعدہ سنے گا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میری امت کی بادشاہت پہنچے گی ہر جگہ، چاہے وہ نیو یارک کیوں نہ ہو، چاہے وہ لندن کیوں نہ ہو، کہیں بھی کیوں نہ ہو، وہاں پہنچے گی۔ تو یہ ایسا نوجوان کیا کہے گا؟ یہ وہی منافقین والا جملہ بولے گا جو انہوں نے کہا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، دھوکے ہیں۔ تو اصل محنت کس بات پر ہونی چاہیے پھر؟ اصل محنت عقیدے پر ہونی چاہیے، عقیدہ توحید پر۔ اور توحید بھی کون سا؟ وہ نہیں نعرے بازی والا جس میں توحید نہیں، کئی لوگ توحید پڑھاتے ہیں، تکفیر پڑھاتے ہیں، تکفیر صرف تکفیری بناتے ہیں لوگوں کو۔ یہ توحید جو ہے تکفیری نہیں بناتی، مومن بناتی ہے۔ توحید جو ہے بندے کو مومن اور ایک موحد بناتی ہے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس بندے کو امت کے لیے رحم دل بناتی ہے۔ یہ توحید بندے کو جو توحید بندے کو خارجی بنا دے یا تکفیری بنا دے وہ توحید ہی نہیں ہے، وہ کہ انسانی نظریات ہیں۔ جو توحید اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے وہ بندے کو رحم دل بناتے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے رحم دل بنا دیتی۔ کافر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، کافر کو بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی یہ کردار ہے کہ مسلمانوں کی فوجوں نے، جب عربوں کی قیادت میں مسلمانوں کی فوجیں جہاں کہیں بھی گئی ہیں، دشمن کی عوام کو، کفار کی عوام کو بھی پریشانی نہیں تھی۔ ان کو پتہ تھا ہماری عزتوں کی بھی یہ حفاظت کریں گے۔ اور پھر جب ہماری یہی فوجیں، اسلامی فوجیں جب اجمیوں کی قیادت میں آئیں تو انہوں نے پھر رنگ دکھائے اپنے۔ وہ زہر آج لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے جو ہماری اجمی فوجوں نے کیا ہے پچھلی صدیوں میں، ظلم و ستم کیے ہیں۔ اسلام کے نام پر پھر آج ہم بھی، اسلام کے نام پر جگہ جگہ پتہ نہیں کیا کیا آئیڈیالوجی پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے اسلام سے، وہ اسلام فوبیا پیدا ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی چاہتے اسلام سے متنفر کرنا۔ تو پھر خلاصہ کیا ہے کہ صحیح اسلام کو سمجھنا قیادتوں سے لے کر عوام الناس تک سب کا فرض ہے کہ صحیح اسلام کو فوکس کریں اور باقی سب پر پابندی لگا دیں۔ اور اگر آپ صحیح اسلام سے متنفر کریں گے لوگوں کو، صحیح اسلام سے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، تو پھر شر و فساد پھیلے گا، کبھی بھی آپ کو سکھ چین نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع سے نوازے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔